شروع کریں کہ آج آپ نے یہاں پر یہ آپ کے تمام جو کولیگز ہیں یہاں پر موجود ہیں، آج کی سارے اس تقریب کا مقصد یا عنوان کیا ہے جی؟ یہاں سے ذرا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سعید بھائی بہت بہت شکریہ، آپ وقت نکالتے ہیں اور ہمیشہ بار کے معاملات سے، افیئرز سے پبلک کو اویئر رکھتے ہیں، اپڈیٹس دیتے ہیں۔ کوئی نہیں، بس یہ میرے سینئرز ہیں، بزرگ سارے، میری بہنیں، ینگسٹرز، میرے بھائی سارے جو ہے نا وہ میری خوشی میں شریک ہوئے ہیں۔ تو اللہ کے کرم ہوا، ایک تھی مس انڈرسٹینڈنگس تھی، کچھ یہاں پہ پرابلمس پچھلے 7-8 سال سے چلتے آ رہے تھے، کچھ اللہ تعالیٰ نے ابھی ہمیں موقع دیا ان کو بہتر کرنے کے لیے۔ تو وہ ایک پنجاب بار کونسل میں پٹیشن کی گئی، بینگ اے جنرل سیکرٹری وقاص علی شاہ صاحب نے کی پریزیڈنٹ میرے اگینسٹ۔ تو وہ کل جو ہے نا ہماری جو ہے پرسوں سیٹرڈے کو پہلے تو اس پہ آرگومنٹس ہوئے۔ ہمارے سینئر ممبر ہیں شاہد انور وڑائی صاحب، انہوں نے اپنے جو ہے نا بھرپور قانونی دلائل دیے، اس میں کافی ساری چیزیں سامنے آئیں۔ ہم نے تو وہ پوچھا انہوں نے کہ جی آپ چاہتے کیا ہیں؟ ہم نے کہا جی ہم تو چاہتے ہیں کہ بار پروگریس کرے، یہاں پہ ریکارڈ جو ہے نا یہاں پہ نہیں ہے۔ 2021 میں جو صدر سیکرٹری تھے اقرار شاہ صاحب اور شیخ جلال صاحب، تو اس ٹینیور میں جو یہاں سے کچھ سننے میں آتا ہے ریکارڈ چوری ہوا ہے۔ آئی ڈونٹ نو پہلے تھا کہ نہیں تھا، لیکن اس کے بعد 22 میں جنرل سیکرٹری الیکٹ ہوا تو نہیں تھا۔ پھر میں نے اس ٹائم پہ بھی جو ہے نا شو کاز بھی دیا تھا۔ اینی ہو، خیر لمبی ہو جائے گی، بہت ڈیٹیل میں بات ہو جائے گی۔ بیسک یہ تھا کہ یہاں پہ ہمارے پاس ریکارڈ نہیں ہے، ممبرشپ کا ریکارڈ نہیں ہے، چیمبرز کا ریکارڈ نہیں ہے، اور ہمارا جو بار کا ریکارڈ ہونا چاہیے وہ نہیں ہے۔ پھر کچھ چیزیں ایسی چل رہی تھیں، اب جیسے ہماری کیبنٹ کی میٹنگ ہوتی ہے ایگزیکٹو کمیٹی کی، اس کی پریس ریلیز جاری ہوتی ہے، وہ جنرل سیکرٹری صاحب انکاری تھے۔ تو ایک ویسے ایک بچکانہ سی ضد تھی کہ کمیٹیز کیوں بنائی ہیں، کمیٹیز نہ بنائی جائیں۔ خیر اب نہیں ہو، جو ہے نا بھائی ہیں میرے شیخ محمد یعقوب صاحب کونسل تھے، ان کے سپریم کورٹ کے لائر ہیں بہت اچھے، تو انہوں نے آکھا ہے، تو وہ پھر ہم نے جو ہے نا ان کی ضد تھی، تو چلو ہم نے کہا کوئی بات نہیں، خیر ہے۔ تو ہم نے کہا ٹھیک ہے کمیٹیز ہم سرنڈر کرتے ہیں، لیکن خدا را کام کرنا ہے، پروگریس کرنی ہے۔ تو الحمدللہ میرے بزرگ جتنے سینئر ہیں، اعجاز خان صاحب بھی یہاں موجود ہیں، راجہ غلام مرتضیٰ صاحب ہیں، سارے جتنے خواجہ امتیاز صاحب، شیرپاؤ صاحب، میرے جتنے سینئر ہیں، سب نے مجھے جو ہے نا داد دی اس بات کی کہ تم نے اپنی انا کی نفی کی اور کوشش کی کہ بار کی پروگریس کے لیے۔ تو کوئی بات نہیں، کمیٹیز بھی ہم نے اسی مقصد سے بنائی تھیں کہ بار جو ہے نا ویلفیئر کے لیے سسٹم کو ہم نے اسٹرانگ کریں، اسموتھلی رن کریں۔ اب کوئی بات نہیں، خیر ہے، میں اب کوشش کروں گا میکسیمم ٹائم دوں۔ پہلے تو یہ تھا، میں نے سب سے ریکویسٹ کی تھی کہ سارے بہن بھائی ہم مل کے کام کریں، اس چیز پہ اعتراض آیا، تو خیر کوئی بات نہیں، ہم خود کریں گے، پرسنلی کریں گے۔ تو وہ کمیٹیز میں نے وڈرا کر دی، میں نے کہا ٹھیک ہے جی میں سرنڈر کرتا ہوں۔ پریس ریلیز جو ہے نا ہونی چاہیے، سیکرٹری صاحب کہتے ہیں میں نہیں کرتا، وہ انہیں کرنی چاہیے، ممبرشپ کا ریکارڈ ہونا چاہیے، اور چیمبرز جو مطلب بار کا ریلیونٹ ریکارڈ ہے وہ ہونا چاہیے۔ پھر ہم یہاں پہ نا جتنے بھی ہیں سارے جو ہے وہ برابر ہیں، چاہے وہ اس کا ایک دن ہوا ہے پریکٹس کا، تو چاہے 40 سال ہو گئے ہیں، تو کوئی اسپیشل پروٹوکول کسی کے لیے نہیں ہے کہ فلاں یہاں پارک کرے گا گاڑی، فلاں وہاں پارک کرے گا۔ کچھ اس طرح کے پرابلمس تھے، وہ چیزیں ہماری ایمیکیبلی آپس میں کنسنسس بلڈ ہو گئے ہیں۔ 2 مہینے کا انہوں نے ٹائم دیا ہے سیکرٹری صاحب کو، تو میں نے پھر اسی کنڈیشن پہ جو ہے نا کہ آپ جو ہے ود ان 2 منتھس ہمیں کمپلیٹ کر کے دیں ریکارڈ، جو آپ کی بیسک رسپانسبلٹی ہے۔ اچھا سر، بقول آپ کے کہ جنرل سیکرٹری صاحب پریس ریلیز جاری نہیں کر رہے تھے، اس میں کیا ایسا ٹاپک تھا کہ جس بنیاد پر وہ پریس ریلیز جاری نہیں کر رہے تھے اور آپ کو اعتراض تھا؟ سر یہ جو ہے نا بہت ساری چیزیں ہماری ڈسکس ہوئی نا، جو ہماری یہاں پہ ابھی بھی ہماری وائس پریزیڈنٹ صاحبہ ہیں، فیمیل ہیں 2، اور ہماری جو ہے نا کیبنٹ میں ایک لائبریری سیکرٹری ہیں وہ فیمیل ہیں، ایک جو ہے نا ہماری ایگزیکٹو ممبر ہیں وہ فیمیل ہیں۔ اب فیمیل ممبرز بھی ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ میں رات کو 7:30 تک بیٹھی، اور فیمیلز کا یہ تھا کہ ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے، ایجنڈا ہم کمپلیٹ کریں گے چاہے رات کے 2 بج جائیں۔ پرابلم تو فیمیلز کے لیے ہے نا، ٹھیک ہے۔ تو وہ بھی سیکرٹری صاحب کی مصروفیت، مطلب کچھ چیزیں سمجھ سے باہر تھیں کہ کیا وجہ ہے، کیوں ایک ٹال مٹول کا جو ہے نا چل رہا ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ میں نہیں کہتا کہ وہ سیکرٹری صاحب دانستہ طور پہ کچھ کر رہے تھے، یا وہ ان کی پرسنلی کچھ ایسی تھی، میں بھی کچھ ہوتا ہے، کوئی اعتراضات آتے ہیں، کچھ بھی ہوتا ہے، کچھ پولیٹیکل انفلوئنس بھی ہوتا ہے۔ تو کیبنٹ کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے، کمیٹی کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے، پوری بار کو ہم نے ساتھ لے کے چلنا ہے۔ اچھا
سر ایسا ہے کہ چونکہ ہم یوزلی کور کرتے ہیں کورٹ کو، تو یہ زبان زد عام تھا وکلاء میں کہ کوئی جو باہر کو چیک ملنا تھا، تو وہ چیک کے متعلق بھی بعض گشت تھی کہ وہ کوئی اپوزیشن کے ممبران کو دیا گیا ہے یا وہ بالکل آپ درست فرما رہے ہیں. ہوا یہ ہے کہ لاسٹ ایئر وہ ملک خالد شہزاد صاحب وہ پریزیڈنٹ تھے ماشاء اللہ سے، اور میں الحمدللہ جنرل سیکرٹری تھا لاسٹ ایئر. تو ساری ایفرٹس ملک خالد شہزاد صاحب کی تھیں. انہوں نے پرسنل ریفرنسز ٹرمز انہوں نے جو ہے نا لا منسٹری سے کیا ریکویسٹ کر کے، تو جو ہے نا 2 ملین کا چیک ہمارا 20 دسمبر کو وہاں پہ بن گیا. پھر کچھ ایسے حالات واقعات تھے کہ جہاں پہ آپ کو پتہ ہے پالیٹکس چل رہی تھی اس وقت، الیکشن چل رہا تھا. یہ سولر والا بھی ایونٹ ساری دنیا نے دیکھا کیا ہوا، تو مجھے اس میں بتانا کی ضرورت نہیں پڑتی کہ بھئی کس کی کس کے ساتھ ایفیلیشن ہے. اینی ہاؤ جب ہم الیکٹ ہو کے آئے تو میں نے بڑی کوشش کی اپروچ کرنے کی، کوئی انفارمیشن نہیں ملی. تو میں نے پھر لا منسٹر صاحب کو کیا، ٹیکسٹ کیا 4 فیب 2025 کو. تو 5 فیب جو ہے نا کشمیر ڈے تھا، تو 6 کو جو ہے نا جہاں پہ ہماری میٹنگ تھی، تو جنرل سیکرٹری صاحب نے بتایا کہ میرا کزن وینٹیلیٹر پہ، تو میٹنگ پوسٹ پون کی جائے، میں نے جانا ہے. تو 3-4 گھنٹے بعد ہم نے پکچرز دیکھی کہ شیخ محمد یعقوب صاحب، مطلب پی ایل ایف جو ایک گروپ ہے، یہاں پہ 2 گروپ ہیں، جیسے یونائٹڈ گروپ ہے، پھر پی ایل ایف گروپ ہے. تو پی ایل ایف کے سارے ممبران اور ساتھ جو میری اوپوننٹ کینڈیڈیٹ تھیں جنہوں نے الیکشن لوز کیا، ایڈوکیٹ فرانا قمر رانا میڈم، وہ اور یہ سارے وہی تھے نا. حالانکہ وہ اخلاقی طور پہ ہوتا یہ ہے کہ کیبنٹ کو لے کے جایا جاتا ہے ساتھ. تو وہ کچھ اس طرح کے معاملات تھے، اس طرح کی بات. اچھا تو جمل بھائی، چونکہ رمضان بھی ہے تو ٹائم بھی کم ہوتا ہے، میں تو پہلے یہ آپ سمجھ کے آیا تھا کہ پتہ نہیں آپ نے کوئی شادی کا پروگرام بنا لیا ہے. دعا کریں نا جی، انشاءاللہ جو ہے نا ابھی تک تو 2 ہی کی ہیں. اچھا تیسری قید میں ہیں آپ؟ چوتھی بھی ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہوئی ہے، شریعت اجازت دے رہی ہے. اچھا تو میں آخری سوال آپ سے صرف اتنا ہی کرنا چاہوں گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو 2 ماہ کا ٹائم مل گیا آپ لوگوں کو، اس کے بعد ہمارے باہر کا ماحول کچھ اچھا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ اچھا سر، اسی میں ایک سوال ایڈ کرنا چاہتا ہوں چودھری سعید صاحب کے سوال میں، کہ کیا پنجاب بار کونسل میں یہ چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں کہ فلاں گاڑی فلاں جگہ پہ کھڑی ہوگی یا نہیں کھڑی ہوگی؟ تو سر یہ سارے یہ مسائل جو تھے، کیا یہ ٹیکسلا بار میں انٹرنل یہ سالو نہیں ہو جاتے تھے سر؟ ماشاء اللہ دیکھیں، آپ بہت سمجھدار ہیں. آپ کا ایک اپنا ویژن بھی ہے، اور آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ یہ ٹیکسلا بار کا چھوٹا سا معاملہ ٹیکسلا بار میں نہیں سارٹ آؤٹ ہو سکتا تھا. ہماری ایگزیکٹو میں ڈسکس ہوئی چیزیں، اس میں چیزوں کو آگے فردر جو ہے نا، ہم نے تو یہی ہے کہ ماحول ہمارا بہت اچھا ہے، ٹھیک ہے. الیکشن میں بھی ہم نے کوشش کی اچھا رہے، الیکشن کے بعد اللہ نے ہم پہ کرم کیا، تو اب بھی ہماری یہی کوشش ہے کہ الیکشن ماحول بہت اچھا رہے. اب کچھ اگر اسپیشل پروٹوکولز اگر کسی بندے کی ریکوائرمنٹ ہے تو وہ تو ان کے لیے سوری، ایکسٹریملی سوری. کسی کے لیے یہاں پہ اسپیشل پروٹوکول نہیں ہے، سب یہاں پہ ہم برابر ہیں. تو وہ ہم نے ایگزیکٹو میں ڈسکس کیا تھا، اس پہ آرڈر بھی پاس ہوا تھا، تو اس کی ایگزیکیوشن بھی ہوئی تھی. تو وہ نہیں مطلب روک رہے تھے. تو پھر سیکرٹری صاحب نے کہا جی کہ میں ریکویسٹ کرتا ہوں. ہم نے جب وہ اس میں ڈیسائیڈ کیا، ہمارا فردر پروسیس ہوتا ہے نا کہ پہلے نوٹیفیکیشن کیا، اس کی امپلیمنٹیشن کی، ایگزیکیوشن کی، اس پہ کوئی اگر عمل درآمد نہیں ہو رہا تو پھر شو کاز کرنا تھا. تو ایگزیکٹو میں ڈسکس کیا جی کہ جو ممبر ہیں ان کو شو کاز ایشو کیا جائے. تو پھر سیکرٹری صاحب نے ریکویسٹ کی تھی ساری ایگزیکٹو میں کہ جی آپ 2 دن کا مجھے ٹائم دیں تو میں کرتا ہوں. یہ سیکرٹری صاحب نے وہاں کمنٹس بھی کیا ہے اپنے نا آرگومنٹس میں کہ دیکھیں جی 3 مہینے کسی سے نہیں ہو سکا تو میں نے 2 دن میں یہ چیز کلیئر کرا لی. سعید بھائی ماحول ابھی بھی بہت اچھا ہے. دیکھیں ہم نے کوئی جو ہے نا کسی کے ساتھ ہماری ذاتی عداوت ہے نہیں ہے. تو ماحول یہی ہے کہ ہم نے تو کام کرنا ہے یہاں پہ، جو چیزیں مینڈیٹری ہیں ہم نے وہ کرنی ہے، ٹھیک ہے. ابھی دیکھیں الحمدللہ ہماری بار کے جو ہے نا کروڑوں روپے کے ایسیٹس ہیں، ان کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے، ٹھیک ہے. ہم نے وہ مینٹین کرنا ہے، انوینٹری مینٹین کرنی ہے. ہمارے آنریبل رسپیکٹڈ ممبرز کا ریکارڈ ہے وہ ہم نے کمپائل کرنا ہے. ہماری جو ہے نا سارے سب کی پراپرٹی ہے مطلب ممبران کی، ہم نے اسے سیکیور کرنا ہے، اس کا ریکارڈ بنانا ہے. تو یہ چیزیں تو جو ہے نا ہم کریں گے انشاءاللہ جو ہے نا. اچھا تجمل بھائی آخری سوال پھر میں
इतना अरसा आपको भी हो गया इस जो मनसब है, पहले जनरल सेक्रेटरी थे, आप सदर हैं। आप हमारे टेक्सला के जो बाहर के जो मसाइल हैं, अगर पार्किंग का मसाइल ले लें, पानी का हमारा बहुत बड़ा मसला है, तो ये मसले कोई उम्मीद लगी आपको कहीं से कि ये मसला हल हो जाएगा, कि बीच में ये काम भी आ गए आपके? देखें जी, ये 3 महीने से तो यही हमारे यहाँ पे जो ना जो चल रही थी लेग पुलिंग, ये भाई कोई प्रोग्रेस ना निकल सके। लास्ट ईयर मलिक खालिद शहजाद साहब प्रेसिडेंट थे, तो ये साथ हमारे इधर कचहरी कोर्ट कम्प्लेक्स के पड़ोस में मलिक नबील साहब हैं, जी जी। उन्होंने शफ़क़त फरमाई, उन्होंने उनके देखे टर्म्स हैं, मलिक खालिद शहजाद साहब को उन्होंने ओब्लाइज किया, तो एक उन्होंने एफिडेविट दिया कि जी ठीक है, मेरी प्रॉपर्टी में से आप जो है ना सीवरेज गुजार सकते हैं। सही हो गया। उसका जो है वो PC1 बन चुका है, और अब फंड्स का हमें इंतज़ार है। तो ये मोर देन 10 मिलियन का प्रोजेक्ट है, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से बफ़ज़ल रब्बी जो है ये हो जाएगा। उसके जब फंड्स आएंगे, DC ऑफिस में PC1 बन के जा चुका है, हम उसको भी जो है ना कर रहे हैं, परसूवल कर रहे हैं उसकी भी। सेकंड जो पार्किंग का इशू है, पार्किंग के इशू अभी हम जो विद इन रिसोर्सेज उसको मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें यही है कि हमने कार पार्किंग टोकन्स इशू किए हैं, अभी हम उसमें देखते हैं कि अगर हम जो है ना वो हमारे बजट में आया तो हम ई टैग जो है ना वो इशू करें, ताकि हम इस चीज़ को जितना से ज़्यादा कंट्रोल। आपको पता है यहाँ पे अब हमारे पास लैंड नहीं है, हमें जो ऑप्शंस थे वो जो है ना वो नहीं है, फिजिबल नहीं थे शिफ्टिंग के हवाले से। तो अभी विद इन जो है ना रिसोर्सेज ही हम इसको मैनेज करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह।